بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اور عزیز بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالن پاک تصدق اور حضور سیدی و مرشدی حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظل عالی کے طفیل آج ہم سب اس مصطفی مشن کورس میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں باجی نسرین اختر صاحبہ، پریزیڈنٹ منہاج القرآن ویمن لیگ UK اور ان کی تمام ایگزیکٹو ممبرز اور کارکنان کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے یہ عظیم و شان کورس کو منعقد کیا ہے، اور جتنے بھی بہنوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کورس کا حصہ بنی ہیں، چاہے ایز اے اسپیکر اور ایز اے لسنر، آپ سب کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں۔ اب آج کا سیشن کا عنوان ہماری ترجیحات اور ٹائم مینجمنٹ۔ اب اس لیکچر کو میں 3 حصوں میں تقسیم کروں گی انشاءاللہ۔ پہلے میں اسلامک کانسیپٹ آف ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بات کروں گی کہ قرآن مجید اور سنت طیبہ کے مطابق ٹائم مینجمنٹ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد میں ٹائم مینجمنٹ سکلز کو ڈسکس کروں گی اور انشاءاللہ کچھ ٹولز اور ٹیکنیکس پرووائڈ کروں گی کہ ہم اپنا وقت کیسے بہتر مینیج کر سکتی ہیں۔ پھر لیکچر کے اختتام پہ کیا چیزیں ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں، کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا ٹائم کیوں نہیں مینیج کر سکتی، کیوں ہم اپنا ٹائم ایفیشینٹلی مینیج نہیں کر سکتی، اور ٹائم مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات، کیا سٹیپس ہم امپلیمنٹ کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اب ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایز مسلمز ہمارا یقین ہے، اعتقاد ہے کہ ہمارا وقت اس دنیا پہ لمیٹڈ ہے اور ہر انسان کو موت آئے گی، لیکن ہمارا ٹائم موت کی وجہ سے قیمتی نہیں ہے۔ اگر انسان نے بس مرنا ہے اور آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تو ٹائم امپورٹنٹ ہے، مگر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ لائف نے تو ختم ہو جانا ہے۔ ٹائم اس لیے قیمتی ہے، یہ دنیاوی زندگی جس میں ٹائم لمیٹڈ ہے، جس میں ٹائم شارٹ ہے، ہماری اگلی ٹائم لیس زندگی جہاں ٹائم اینڈلیس ہوگا، ٹائم لمٹ لیس ہوگا، یہ دنیاوی زندگی اس کو ڈکٹیٹ کرے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحقہ میں، سورہ 69 ورسز 18 to 22 فرسٹ آف آل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ سو وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب کو آسان پانے والا ہوں۔ سو وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا بلند و بالا جنت میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 25 سے 31 تک، اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا نہ گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ہائے کاش وہی موت کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال مجھ سے عذاب کو کچھ بھی دور نہ کر سکا، مجھ سے میری قوت و سلطنت بھی جاتی رہی۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور اسے توق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔ سو میری بہنیں، ان چند آیات مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا ٹائم کیوں اتنا قیمتی ہے، کیونکہ آگے کے تمام فیصلے ان دنیاوی معمولات کی وجہ سے ہوں گے، اور ٹائم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ رب العزت وقت کی قسم بھی کھاتا ہے۔ ہر چیز کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن اس کی قسم کھاتا ہے جس کی اہمیت ہے، جس کی امپورٹنس ہے۔
سورہ اللیل میں فار ایگزامپل سورہ نمبر 33 آیت نمبر 1 to 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 33 واللیل اذا ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر کر رخصت ہونے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ ان قسموں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اب ہمیں وقت کی اہمیت کا پتہ تو چل گیا ہے، مگر اس وقت کو تقسیم کرنا، ڈیوائڈ کرنا، ٹائم کو مینیج کرنا، یہ بھی ایک اسلامک کانسیپٹ ہے۔ ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب حرمت والے ہیں، یہی سیدھا حساب ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ٹائم فریمز کو فرمایا ہے۔ وقت کی تقسیم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے۔ وقت کو 12 منتھس میں تقسیم کی، پھر ان 12 منتھس کو بھی ڈفرینشیٹ فرمایا ہے، کون سے منتھس امپورٹنٹ ہے، کیا چیز کس مہینے میں آپ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں آپ کر سکتے۔ ٹائم کو مینیج کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ پھر اگین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 47 اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک کی طرح ڈھانک لینے والا بنایا اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ اللہ پاک یہاں پہ بھی ٹائم مینجمنٹ کی بات فرماتا ہے کہ دن اور رات کو بھی ٹائم مینجمنٹ کی تقسیم فرمائی ہے کہ رات کا وقت تمہارے آرام کے لیے ہے اور دن کی روشنی میں آپ اپنے کام کاج کریں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، جس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، گما بیٹھتے ہیں، صحت اور فراغت۔ 2 ایسی نعمتیں ہیں جو انسان گما بیٹھتا ہے، ویسٹ کرتا ہے، اپنی صحت اور اپنا وقت۔ اور آپ نے دھوکہ کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ ہم ہمیشہ سوچتی ہیں میں یہ کام پھر کر لوں گی، ٹائم بہت بڑا ہے، زندگی بہت بڑی ہے، صحت اچھی ہے اور اچھی ہی رہے گی، مگر یہ ایک ایسا بڑا دھوکہ ہے کہ لمحہ لمحہ یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کی کم ہوتی جاتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ العصر میں، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں کیوں؟ کیونکہ وقت نکلتا جا رہا ہے۔ میری بہنیں، وقت بہت بڑا چیلنج ہے۔ وقت ہوگا تو آپ عبادت کریں گی، وقت ہوگا تو فیملی کو ٹائم دیں گی، وقت ہوگا تو کام کاج کریں گے، اور وقت ہوگا تو دین کا کام آپ کریں گی۔ اور وقت اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وقت پہ کام ہوں گے تو قبول ہوں گے، نماز وقت پہ پڑھی جائے گی تو قبول ہوگی، وقت گزر گیا تو وہ قضا ہو جائے گی، روزہ وقت پہ رکھا جائے گا، کھانا وقت پہ بند ہوگا تو روزہ قبول ہوگا۔ وقت اتنا اہم اور قیمتی چیز ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کی بات بتائی ہے، نماز پڑھنے کے وقت بتایا ہے، روزے رکھنے اور کھولنے کا وقت ہمیں بتایا ہے، عبادت کا وقت بتایا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے کب اترتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کی امپورٹنس ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی جب تک آپ اپنے وقت کو مینیج نہ کریں۔ اور اگر وقت کو ہم نہیں مینیج کر سکتے تو انسان بہتر نتائج نہیں حاصل کر سکتا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا
ٹائم مینجمنٹ اللہ پاک کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 67، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ وقت کا تعین اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر زندگی میں ٹائم مینجمنٹ ڈالیں گی تو زندگی پروڈکٹیو ہو جاتی ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں ڈویژن آف ٹائم فرمایا ہے کہ یہ وقت آرام کا ہے اور یہ وقت کام کاج کا ہے۔ اور اللہ پاک صرف ٹائم مینجمنٹ کی تلقین نہیں فرماتا، بلکہ فرماتا ہے کہ کتنا وقت کس چیز کو دینا ہے، یعنی اپنا وقت کو پرائرٹائز کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہے۔ سو ٹائم مینجمنٹ، پرائرٹائزنگ یور ٹائم، ڈیوائڈنگ یور ٹائم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نظام کی سنت ہے۔ آپ دیکھیے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے پیارے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت کے اوقات فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے کملی کی جرمت والے حبیب، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں، یہ اس پر کچھ زیادہ کر دیں، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اب اللہ پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام اللیل کا فرما رہا ہے، لیکن وقت مقرر کیا ہے، کس کام کو کتنا وقت دینا ہے، کس چیز کا خیال رکھنا ہے، کس چیز کو ٹائم دینا ہے، کس چیز کو نہیں دینا، اور کتنا ٹائم کس چیز کو دینا ہے، کون سا وقت کس کام کے لیے مناسب ہے، کون سا ٹائم قیام اللیل مناسب ہے اور کون سا وقت آرام کے لیے مناسب ہے، اور کتنا ٹائم ہر چیز کے لیے مقرر کرنا ہے۔ اللہ پاک کتنی باریک باریک ڈیٹیلز ارشاد فرماتا ہے۔ وقت میری بہنیں ایک ایسی چابی ہے جس کے بغیر کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ اب سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے میں کیوں؟ کیونکہ ٹائم میری بہنیں ایک ریسورس ہے جو آپ یوٹیلائز کرتی ہیں، جو آپ خرچ کرتی ہیں، مگر ان لائک منی فار انسٹنس، پیسہ بھی ایک ریسورس ہے جو آپ خرچ کرتی ہیں، مگر اگر پیسہ کو آپ خرچ کرتی ہیں، اس کو آپ یوز کرتی ہیں، آپ کے پاس پھر بھی ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے، ایک اپرچونٹی اور ایک موقع آ سکتا ہے ٹو میک مور منی۔ The money can انشاءاللہ come back۔ وہ ایک ایسا ریسورس ہے جو ریپلینش، جو واپس آ سکتا ہے میری بہنیں، مگر وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اسی لیے میری بہنیں اللہ پاک نے فرمایا انسان خسارے میں ہے، کیونکہ وقت ہاتھ سے نکلتا رہتا ہے۔ سو اس لیے جو وقت ہمارے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، مقرر کیا ہے، عطا کیا ہے، اس وقت کو اچھے انداز کے ساتھ مینیج کرنا، ٹائم مینجمنٹ کرنا ایک قرآنک حکم ہے، ایک قرآنک کمانڈ ہے۔ ہم آلریڈی خسارے میں ہیں، سو وقت کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم کو ڈیوائڈ کرتا ہے، فرماتا ہے قسم وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہیں اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں اور باہم صبر کی تاکید کرتے رہیں۔ اب ٹائم کی کس تقسیم کیا ہے؟ نمبر 1، جو ایمان لائیں، سو اپنی عبادت کو وقت دینا، اپنی عبادت کو ٹائم دینا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، قرآن مجید کو پڑھنا، درود پاک کو پڑھنا، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نوافل پڑھنا، ذکر اور اذکار کرنا، اس کے لیے اپنے دن میں وقت نکالنا، یہ ایک حصہ ہے۔ پھر نمبر 2 فرمایا نیک عمل کرتے ہیں، سو ایکٹیویٹیز آر مینشنڈ ہے، وقت نیک کاموں کو بھی دیں، سو فیملی کو ٹائم دے، کمیونٹی کو ٹائم دے، نیک کام کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سیلفش نہیں ہو سکتا، اور میری بہنیں یاد رکھ لیں
نیک کام اس وقت سمجھا جاتے ہیں کہ اگر آپ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کریں گی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کریں گی. اگر آپ کا ایمان پختہ ہوگا عبادت کے ذریعے، اگر آپ کا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو نیک کام کیے جائیں گے. اپنی نسبت دین کے ساتھ مضبوط کرنا بھی اہم ہے، وہ بھی آپ کو اپنے ٹائم میں ڈالنا پڑے گا. پھر نمبر 3، پھر فرمایا جو حق کی تلقین کرتے ہیں. دعوت دین کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے. دوسروں کو دین کے بارے میں بتانا، دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف عمل ہونا بھی ہمارے لیے لازمی ہے. اور دیکھیے یہ بھی نیک اعمال میں سے ہیں، مگر اس آیات مبارکہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے تو دعوت کا کام کرنا، اس کے لیے ٹائم نکالنا ایک الگ کیٹیگری دی ہے. اس سے ہمیں اپنی مشنری ایکٹیویٹیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ منہاج القرآن کے لیے ٹائم نکالنا، یعنی دعوت دین کے لیے ٹائم نکالنا ہمارے فرائض میں سے ہیں. ہم اس کو میری بہنیں نگلیکٹ نہیں کر سکتی، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتی. اور فائنلی فرمایا جو صبر کرتے ہیں. میری بہنیں صبر تربیت سے آتی ہے، صبر نیک صحبت سے آتی ہے، صبر نفس کے تزکیہ سے آتی ہے، صبر اچھے اخلاق سے آتی ہے. اپنی روحانی زندگی کو وقت دینا بھی ضروری ہے. دین کو سیکھنا، دین کو انڈرسٹینڈ کرنا، اسلامک لیکچرز کو سننا، علم کو حاصل کرنا، اسلامک کورسز میں حصہ لینا، یہ بھی ضروری ہے. ان تمام چیزوں کو بھی آپ کو وقت دینا پڑے گا، یہ لازمی ہے. اگر انسان اپنے ٹائم مینجمنٹ ان اصول کے تحت کرتا ہے تو وہ خسارے میں نہیں ہوگا. بے شک وقت گزر رہا ہے، مگر جو لوگ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں، اپنے وقت کو ان اصول کے تحت مینج کرتے ہیں تو وہ خسارے میں نہیں ہوں گے. میری بہنیں، ہمیں ایک انالیسس کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگیاں ان اصول کے تحت گزر رہی ہیں یا نہیں. اور اگر اپنے انالیسس کے بعد آپ کا جواب نہیں ہے تو پھر انسان خسارے میں ہے، اور یہ کتنی بدبختی ہوگی. اب امام بہقی اور امام حاکم یہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اپنی جوانی کو اپنی بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی خوشحالی کو اپنی تنگ دستی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی اپنے موت سے پہلے. اب اس حدیث مبارکہ میں وقت کی فضیلت اور ڈویژن فرمائی گئی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی ایک زمانہ ہے، ایک وقت ہے، اس کی قدر جانو اس سے پہلے بڑھاپا آ جائے. کیونکہ جو ریزلٹس، جو کام آپ جوانی میں کر سکتی ہیں وہ یقیناً آپ بڑھاپے میں نہیں کر سکتی، جسم میں اسٹرینتھ نہیں رہتی. اگر آپ خدمت خلق میں مصروف عمل ہے، دعوت دین کے کام میں مصروف ہیں تو اس کو اور بڑھائیں اور اس جوانی کے زمانے میں اور زیادہ کریں. میری بہنیں، that's not always just related to age. If you're physically and mentally fit, you can be 50, you can be 60, you can even be 70, even 80. Still carry on doing the work of the deen. مگر جو آپ مشن کی باغ دوڑ جوانی میں کر سکتی ہیں، جیسے عمر بڑھتی ہے وہ طاقت نہیں رہتی، دماغ اتنا فریش نہیں رہتا، انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اپنی ایج کی قدر بھی کریں. جو بھی ایکچولی آپ کی ایج اس وقت ہے، آگے آپ کی ایج نے بڑھنی ہی ہے. ہم سب نے بڑھاپے کی طرف ہی چلنا ہے. ابھی سے محنت شروع کریں. جو بھی آپ کی ایج ہے آپ محنت کریں. جو بھی آپ کام کرتی ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ابھی سے اور زیادہ آپ محنت کریں. پھر فرمایا صحت بیماری سے پہلے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ بیماری کب آ سکتی ہے. جیسے کرونا وائرس آیا تھا،
کسی کو اندازہ تھا کہ ہمارے یہ حالات ہوں گے؟ کتنے اموات ہوئی تھی اور اب بھی کتنی سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ صحت کو غنیمت جانو۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں اور آپ اپنے کام کاج خود سے کر سکتی ہیں تو اس کو غنیمت سمجھو اور سورۃ العصر کے اصول کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔ پھر خوشحالی تنگ دستی سے پہلے۔ اگر اللہ پاک نے خوشحالی عطا فرمائی ہے، مال میں فراوانی عطا فرمائی ہے، تو پھر اکثر انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کے پاس یہ فراوانی ہمیشہ رہے گی، میں بعد میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر خرچ کروں گی، بعد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گی۔ نہیں، فرمایا جب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی دین پہ خرچ کرو۔ اپنے مال میں سے آج اپنی آخرت کو فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ پتہ نہیں کہ تنگ دستی کب آئے گی۔ پھر فرمایا فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے۔ اب جب انسان ینگ ہوتا ہے تو ٹائم بہت زیادہ ان کے پاس ہوتا ہے کمپیئر ٹو لیٹر آن ان لائف، ذمہ داریاں اس وقت کم ہوتی ہیں، اور اس فارغ ٹائم کو پھر ویسٹ نہ کریں گپ شپ میں، چگلی و غیبت میں، فضول باتوں میں۔ ٹائم کو ضائع نہ کرو۔ اس کا بیسک مطلب ہے جو بھی آپ کی سٹیج آف لائف ہے، ٹائم کو ویسٹ نہ کریں۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں داخل ہو جاتی ہیں تو فرصت آف کورس کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس فراغت ہے اس کو ویسٹ نہ کریں فضول کاموں میں۔ پھر زندگی موت سے پہلے۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ ملک الموت نے کس کا دروازہ کب کھٹکھٹانا ہے، لیزی نہ بنے، ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، زمانے کی قدر کرو۔ جب اللہ پاک نے آپ کو جوانی دی ہے یا صحت دی ہے یا مال عطا فرمایا ہے یا وقت دی ہے، اس کو آپ ویسٹ نہ کریں۔ پھر آپ کمپیئر کریں جن کے پاس صحت نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس ایسا وقت نہیں ہے، تو انسان کو پھر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے اور ہم اس کو بہتر انداز سے استعمال یوٹیلائز کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میری بہنیں، اگر آپ وقت کی قدر کریں گی، خیال کریں گی تو آخرت انشاءاللہ سنورے گی۔ جس دین و مشن سے آپ وابستہ ہیں، آپ کچھ کر لو، وقت پہ کر لو۔ یہ نہ ہو کہ ملک الموت آ جائے اور ہماری جان لے لیں۔ یہ وقت ایسا مال ہے، ایسا سما ہے کہ ہم نے بڑی خیال سے اس کو خرچ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب ہم پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، پیسہ بھی ایک لمیٹڈ چیز ہے، تو ہم 1000 بار سوچتے ہیں کیا خرچ کروں یا نہ کروں۔ ایک ایک پینی کو ہم گنتی کرتے ہیں، ناپ تول ہم کرتی ہیں، بارگنز تلاش کرتی ہیں، کہاں سے کوئی چیز ہمیں سستی مل جائے، دوسروں بازاروں میں جاتے ہیں، شاپ میں جاتے ہیں، کوپونز تلاش کرتی ہیں کہ ہم اپنے پیسوں کو کیونکہ قیمتی جانتی ہیں۔ لیکن میری بہنیں، وقت اس سے بھی قیمتی ہے، بہت قیمتی شے ہے، مگر ہم خیال نہیں کرتی کہ وقت کیسے ہم نے خرچ کرنا ہے۔ ہم نے وقت کے اوپر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہاں گزارا ہے، اپنے ٹائم کو ہم نے کہاں استعمال کیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے۔ ہم وقت ایک مفت، ایک فری چیز کیونکہ ہمارے پاس دی گئی ہے تو ہم سمجھتی ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی ہم قدر نہیں کرتے، حالانکہ اسی وقت نے ہمارے آگے کے تمام فیصلے، آخرت کے تمام فیصل اسی وقت نے مقرر کرنے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کہ قیامت کے دن انسان کے دونوں قدم یعنی اس کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک اس سے سوال نہ ہو جائے کہ اس نے اپنی عمر کہاں خرچ کی، اپنے کاموں کے کن جگہوں پہ صرف کیا، اپنا علم کس قدر عمل کیا، اور اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا۔ میری بہنیں، اس دن ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے کہ یہ عمر کہاں گزاری، اپنے اوقات کہاں صرف کیے، پھر اس جسم کو کہاں مصروف کیا، اور اس جسم سے کیا کیا کام ہم لیتے رہیں۔ پھر آپ اپنے علم کو قدر جانا یا نہیں جانا،
جتنا تم نے سیکھا اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا، اپنا مال کہاں کہاں آپ نے خرچ کیا، ان سب چیزوں کا ہم نے حساب دینا ہے۔ پھر آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں دعائیہ کلمات فرمائی ہیں۔ آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے مولا میری امت کے صبح اٹھنے پر برکت پیدا کریں۔ آپ نے صبح کیوں فرمایا؟ صبح محنت کا وقت ہے، انسان فریش ہوتا ہے، جسم ریسٹڈ ہوتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں توجہ کروائی ہے کہ صبح کا وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ سو کے نہ گزارا کریں، سستی کا شکار نہ بن جائیں، جانے کہ صبح کا وقت میں برکت ہے۔ آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے صبح خیزی کے وقت برکت مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نتیجہ خیزی رکھی ہے، اس لیے جن کو صبح سویرے اٹھ کر کام کرنے کی عادت ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل ہوگی۔ Why؟ کیونکہ انسان کی انٹلیکچول کیپیبلٹیز اپنی الرٹنس کے اعتبار سے صبح کے لمحات اتنی قیمتی ہوتی ہیں، اتنی پروڈکٹیو ہوتی ہیں کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے لمحات کے لیے دعا مانگی ہے۔ اب ایک اور حدیث میں بیان کرنا چاہتی ہیں، یہ صحیح ابن حبان میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات بھی تھی کہ عقل مند آدمی کے لیے جب اس کے عقل کام کرے، لازمی ہے کہ وہ اپنے اوقات اس طرح تقسیم کریں کہ اس کے کچھ گھڑیاں ایسے تقسیم ہو کہ وہ اپنے رب کی مناجات کریں، کچھ گھڑیاں ایسے ہوں کہ ان میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے کی گئے کام کا جائزہ کریں، اور پھر ایک گھڑی ایسی ہو کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رزق تلاش کریں، پھر ایک گھڑی ایسی ہو کہ اپنی دیگر ذمہ داری کو پور کرنے کے لیے نکلیں۔ ٹائم کی تقسیم کیا فرمایا ہے؟ کچھ ٹائم اللہ کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کی مناجات کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے وقف کریں۔ پھر ایک وقت نکالو فکر کے لیے، تفکر کے لیے، محاسبے کے لیے کہ دیکھو کہ میرے کیے گئے کام ٹھیک بھی ہیں، ان میں غلطیاں تو نہیں ہیں، یعنی فکر کے لیے وقت نکالیں۔ ہم انفارچونیٹلی اتنا بیزی ہوتی ہیں اپنے لائف میں کہ ہم اپنے محاسبے کے لیے وقت بھی نہیں نکال سکتی، کیونکہ ہم ایک سائیکل جیسے چلتے ہیں، لائف چلتی رہتی ہے، مگر ہم رک کے اسیس نہیں کرتے کہ کیا جو میں کر رہی ہوں کیا وہ ٹھیک بھی ہے، کیا جو میں کچھ کر رہی ہوں کیا اس کی ضرورت بھی ہے، کیا وہ بہتر کیا جا سکتا ہے، امپروو کیا جا سکتا ہے، جو میرا ٹائم ہے اس کی تقسیم درست ہے۔ فرمایا یہ محاسبہ ہے۔ پھر فرمایا ایک گھڑی روزگار اور معاش کے لیے ہے اور ایک گھڑی اپنے باقی ضرورت زندگی کے لیے ہے، جس میں اہل و عیال ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، خاندان ہے، ان کی تربیت ہے، غم و خوشی میں شریک ہونا، یعنی آپ نے 4 حصوں میں وقت تقسیم فرمایا ہے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، ایک تفکر اور فکر کا وقت اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، پھر ایک حصہ معاش کے لیے، رزق کے لیے، اور دیگر اپنی فیملی اور سوشل لائف کے لیے۔ اب یہ تھی ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت قرآن مجید اور سنت کے مطابق۔ Now let's talk of time management skills۔ ہم اپنا ٹائم کیسے بہتر مینج کر سکتی ہیں؟ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن میں کچھ بیسک ٹولز اور پرنسپلز کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں، اور اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گی انشاءاللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے ٹائم مینجمنٹ تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، میں صرف 5 کی ٹائم مینجمنٹ ٹولز پہ اوپر بات کروں گی، آپ کو بتا کر پھر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گی انشاءاللہ۔ نمبر 1، پہلے اپنے اہداف یعنی گولز کو واضح طور پر ڈیفائن کریں کہ میرے گولز کیا ہیں، میں کیا اچیو کرنا چاہتی ہوں اپنے لائف میں اور پھر اپنے ڈیلی لائف میں، پھر انہیں کاغذ پہ لکھیں۔ نمبر 2، پھر ہر مقصد، ہر گول کے لیے تفصیلی لسٹس بنائیں۔ نمبر 3،
پھر کاموں کو ترجیح دیں، ترجیحات کا متعین کریں، لسٹ بنا کر کاموں کو آپ پرائورٹائز کریں۔ نمبر 4، جب آپ کی لسٹ بن جائے تو پھر ایک اسکیڈول بنائیں۔ پلان یور ٹائم ان آورز اینڈ ڈیز اینڈ ویکس اینڈ منتھس اینڈ اے ایئر۔ اپنے وقت کا ایک بریک ڈاؤن بنائیں۔ اور نمبر 5، تاخیر کے راستے بند کرو۔ اسٹاپ ایریاز آف پروکراسٹینیشن۔ اب ہم ان ٹولز کو انڈیویجولی اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ڈسکس کرتے ہیں۔ سو نمبر 1، اپنے اہداف کو متعین کریں۔ اپنے گولز کیا ہے؟ سو گولز مائٹ بی اسٹڈیز، میں نے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، میں نے ماسٹرز کرنا ہے، میں نے شہادت ثانویہ شروع کرنا ہے، میں نے اسلامک نالج گین کرنا ہے۔ اٹ could be related to work، میں نے جاب تلاش کرنی ہے یا میں جاب کر رہی ہے، یہ میرے گول میں سے ہے۔ یا میں نے فیملی کو ٹائم دینا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، دین اور دعوت کے حوالے سے دین کی دعوت کے لیے میں نے ٹائم نکالنا ہے، منہاج القرآن کو میں نے ٹائم دینا ہے۔ could be social life، ٹائم دینا سوشل لائف کو، فیملی، فرینڈز، سوشل میڈیا، ٹی وی، پرسنل اسپرچل گروتھ ایون، اینڈ آف کورس عبادت۔ سو یہ آپ کے بیسک گولز ہیں۔ سو دیٹس دا فرسٹ تھنگ، رائٹ ڈاؤن یور بیسک گولز۔ نیکسٹ، ہر گول کے لیے، ایوری سنگل گول کے لیے ان کے لیے آپ ٹاسکس بنائیں۔ اگر فار انسٹنس آپ کا ایک گول ہے لکنگ آفٹر دا ہوم، گھر کے کام کاج، وہ بھی ہر خاتون خانہ کا ایک گول تو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اگر ہاؤس ہولڈ چورس ہیں تو وہ کیا ہے؟ کام کاج ہے، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ ہے، کھانا بنانا ہے، صفائی ہے، آئننگ ہے، کلیننگ ہے، موپنگ دا فلور ہے۔ جو بھی آپ کے کام کاج ہے اس کو آپ لسٹ کریں۔ اسی طرح فار انسٹنس اگر آپ کی ایک گول اسپریچول گروتھ ہے، فار انسٹنس اس کا مطلب کیا ہے؟ لسٹ اٹ ڈاؤن۔ میں نے پنجگانہ نماز پڑھنی ہے، میں نے مختلف وظائف پڑھنے ہیں، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، میں نے درود پاک مزید پڑھنا ہے، میں نے حضور سیدی شیخ الاسلام کی لیکچر سننے ہیں۔ سو اس کو لکھیں اس گول کے نیچے۔ اگر دعویٰ ورک آپ کا گول ہے اور ایکچولی ہونا چاہیے اس کو ضرور لکھیں، اس کی بھی پھر آپ تفصیل لکھیں، ایک لسٹ بنائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ کوئی حلقہ درود آپ نے قائم کرنا ہے، آپ نے اپنے تنظیم میں نئے لوگ کو ڈالنا ہے، نیو انڈکشنز کروانی ہے، کوئی پروگرامز اپنے رکھنے ہیں، کوئی چیریٹی کا کام کرنا ہے، ویلفیئر کا کام کرنا ہے، جو بھی ہے اس گول کے نیچے وہ آپ لسٹ بنائیں۔ سو ہر گول کے نیچے آپ ایک لسٹ بنائیں۔ اب یہ نیکسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اسٹل ریلیٹڈ ٹو نمبر 2 لسٹس۔ ایک اہم ریزن جس کی وجہ سے ہم اپنے وقت کا مؤثر طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکچولی جسٹ جنرلائزڈ لسٹس اور ٹاسکس ہوتی ہیں مگر وہ مخصوص نہیں ہوتی، وہ اسپیسیفک نہیں ہوتی۔ سو اس کو اوورکم کرنے کے لیے ایک مینجمنٹ میں ایک ٹول ہے جس کو اسمارٹ گولز کہتے ہیں کہ جو بھی آپ نے کام کرنے ہیں they should be smart۔ So what does smart mean؟ S means specific، مخصوص، M measurable، قابل پیمائش، A attainable، achievable، قابل حصول، R relevant، آپ سے متعلقہ بھی ہو اپنے گولز کے ساتھ، and T time bound، وقت مقرر ہو۔ What is S then؟ Let's start from the beginning۔ Specific کیا ہے؟ یہ کام کس نے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے۔ سو جب آپ اپنے کاموں کی فہرست بنائیں گی، جب آپ اپنی لسٹ بنائیں گے اس کو اسپیسیفک بنائیں، ایگزیکٹ آپ لکھیں کہ کیا کیا کام کرنے والے ہیں۔ سو بی اسپیسیفک۔ پھر جب وہی لسٹ آپ بنائیں گے اٹ شوڈ بی میجربل۔ جو ٹاسک آپ نے لکھا ہے اس کو میجر کیسے کریں گے یہ امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میری پروگریس کتنی ہے، کتنا کر لیا ہے اور کتنا رہتا ہے۔ سو جو بھی آپ لسٹ رکھیں اس میں کوئی میجربل چیز بھی ہونی چاہیے۔ پھر نیکسٹ اٹینیبل، اچیویبل، قابل حصول۔ جو ٹاسک جو لسٹ آپ لکھیں گے کیا آپ کے لیے ممکن بھی ہے، کیا آپ کر بھی سکتی ہیں، کیا آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، یا اگر ٹائم ہے تو آپ کے پاس وہ کیپیبلٹیز ہیں، وہ ٹولز ہیں، وہ سکلز ہیں، وہ آپ کر سکتی ہیں۔ سو جو بھی آپ لسٹ لکھیں میک شیور دیٹ اٹس اٹینیبل، اٹس اچیویبل۔ پھر ریلیونٹ، متعلقہ۔ جو ٹاسک یا جو لسٹ آپ بنا رہی ہیں وہ آپ سے متعلقہ بھی ہے، وہ آپ سے ریلیونٹ بھی ہے۔
آپ کی اس کی ضرورت بھی ہے. اپنے لائف مقاصد کو دیکھیں, آپ اوور اپنی زندگی کے مقاصد کو دیکھیں, گولز بھی دیکھیں, اس میں وہ فٹ آتا بھی ہے, یا آپ کی جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں مے بی ان یور مشنری لائف, کیا اس کے ساتھ بھی وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں. اینڈ فائنلی ٹائمڈ, پہ ٹاسک کو ٹائمنگ دے, لسٹ کو ٹائمنگ دے, شروع کب کرنا ہے, ختم کب کرنا ہے, کتنا ٹائم لگانا ہے, ٹائم کے اندر اس کے لکھیں کہ ٹائم کتنا آپ نے سرو کرنا ہے اس پرٹیکولر جاب یا لسٹ کے لیے. سو میری بہنیں, ہر ٹاسک کے لیے, ہر لسٹ کے لیے اگر آپ یہ سمارٹ آبجیکٹیوز آپ اپلائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو پھر ان کو آپ ایفیکٹولی نبھا بھی پائیں گی انشاءاللہ. اب to explain this a bit more further, let's use an example of some smart goals. For instance, اگر آپ نے اپنے ٹاسک میں گھر کے کام کاج لکھی ہیں جو ہر خاتون خانہ نے لکھنا ہے, ہم سب نے, اگر ہم لسٹ بنائیں گے, میں اس میں انکلوڈڈ ہوں, جب میں اپنے ٹائم مینجمنٹ کی لسٹ بناتی ہوں تو اس میں سب سے اہم تو گھر کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ کام کاج کیا ہے. سو اسپیسیفک, مخصوص, ان کو پھر ڈیفائن کریں, اسپیسیفک ہوں. فار انسٹنس, گھر کے کام کاج یہ ٹو جنرل ہے, یہ لسٹ میں نہیں آئے گا. بی مور اسپیسیفک. کوکنگ, دیٹس مور اسپیسیفک. کلیننگ دا ہاؤس, دیٹس ٹو جنرل. لیکن اگر آپ یہ لکھیں گی کہ میں نے لانڈری کرنی ہے, گروسری کرنی ہے, ڈسٹنگ کرنی ہے, دس از مور اسپیسیفک. مگر آپ اور بھی اسپیسیفک ہوں. فار انسٹنس, اگر کوکنگ ہے, کب کوک کرنا ہے, بریکفاسٹ, لنچ, ڈنر. اگر کوک بھی کرنا ہے تو خود سے کوک کرنا ہے, شروع سے کرنا ہے, بازار سے لینا ہے, ریڈی میڈ میلز ہیں. پھر کو کیا کرنا ہے ایگزیکٹلی, منڈے کو کیا کرنا ہے, کون سا کھانا بنانا ہے, چاول بنانے ہیں, سالن بنانا ہے, قورمہ بنانا ہے, ٹیوزڈے کو کیا بنانا ہے, وینسڈے کو کیا بنانا ہے, پاستا, پیزا, جو بھی ہے, ایک ایک چیز کو جس دن جو بھی دن ہے اس پہ آپ لکھیں ایگزیکٹ کیا کیا آپ نے بنانا ہے. اور اگر باقی اسکیجول بھی آپ کے پاس ہوگا, پھر آپ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں مور ایکوریٹلی کس میں کیا دن کیا بنانا ہے, آپ نے کیا ہر دن کیا بنانا ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس ایک پورا جب اسکیجول بنا رہی ہوں تو یہ سب چیز آپ انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگین اسی طرح اگر آپ لسٹ میں کلیننگ لکھا ہے, بی مور اسپیسیفک. از اے ڈسٹنگ, از اے ویکیوئنگ, از اے موپنگ, پھر کون سے کمرے, بیڈ روم, باتھ روم, ایوری ڈے, ایوری 2 days, ایوری ویک. سو ہر ٹاسک کو آپ اسپیسیفائی کریں. پھر ہی میری بہنیں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کتنا وقت باقی ہے دوسروں کاموں کے لیے, یا کتنا وقت ان میں سے آپ نے کریٹ کرنا ہے دوسرے کاموں کے لیے. اس کے بعد میجربل ہو, کتنی مرتبہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب ہم دوبارہ کوکنگ کی طرف آتے ہیں. کیا آپ نے روزانہ کھانا بنانا ہے, روزانہ 2 وقت کا کھانا بنانا ہے, ہر دوسرے دن کا کھانا بنانا ہے, اور کتنے ٹائم اس پہ لگانا ہے, کتنا ٹائم آپ کے پاس ہے, کتنا ٹائم آپ کے پاس ہونا چاہیے یا آپ کے پاس ہے. کیا آپ نے 1 وقت کا کھانا بنانا ہے, یا ایک دن میں آپ نے 2 بار کھانا ہے, یا آپ نے ہر دوسرے دن کھانا بنانا ہے. سو یہ بھی چیزیں آپ ضرور اس میں لکھیں. یو ہیو ٹو بی میجربل, ہاؤ مینی ٹائمز اینڈ ہاؤ مچ یو گوئنگ ٹو میک ایوری ڈے آف دا ویک. پھر اچیویبل, قابل حصول, کہ کیا یہ میرے لیے ممکن بھی ہے, ریئلسٹک ہونا چاہیے. مگر آپ اگین اس وقت ریئلسٹک ہوں گے جب تمام آپ کے سامنے گولز ہوں گے, تو آپ ایک پراپر ٹائم مینجمنٹ کا اسکیجول آپ بنائیں گے. So let's go back to cooking because it's a simple example and we all have to do this. اگر آپ for instance, remember we're on attainable, اب آپ وہی کوکنگ کی لسٹ بنا رہی ہیں کہ کب بنانا, کس نے بنانا, کہاں بنانا ہے, کون سے دن بنانا ہے, وہ سب ہم کر چکے ہیں. اب is it achievable, attainable. اب دیکھیں, اگر آپ ایک دن کڑی بناتی ہیں, پھر دوسرا دن ساگ و مکئی کی روٹی بنائیں گی, تیسرے دن حلیم اور پائی بنائیں گی, چنے بنائیں گی, پھر آپ ایک دن کڑھائی گوشت بنائیں گے, اس کے ساتھ آپ پلاؤ بھی بنائیں گے اور کباب بھی بنائیں گے, تو آف کورس یہ بن تو جائیں گے لیکن اور کوئی کام نہیں ہوگا. سو جو بھی آپ ٹاسکس لکھیں, they have to be attainable, they have to be achievable, they have to be realistic. سو جب آپ اپنی لسٹ بنائیں, باقی بھی گولز دیکھیں اور دیکھیں کہ میرے پاس ایکچولی کتنا ٹائم ہے یا میں اس میں کتنا ٹائم لگانا چاہتی ہیں, پھر ایگزیکٹ چیز کریں کہ میں نے ایگزیکٹ کیا کیا کام کرنے ہیں.
another example. اسی طرح اگر آپ یہ کہیں گی کہ میں نے روزانہ قرآن مجید پڑھنا ہے، اوکے دیٹس گڈ. اگر آپ کہیں کہ میں نے روزانہ ایک پارہ قرآن مجید پڑھنا ہے، کیا اگر آپ اپنے یہ لسٹ میں رکھیں گی، کیا یہ اچیویبل ہے؟ کیا یہ اٹینیبل ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے آف کورس یہ ہے، کچھ بہنیں ایسے الحمدللہ پڑھتی ہیں، فجر کے بعد پورا ایک پارہ پڑھتی ہیں. فار سم دس از پاسبل. لیکن آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میرے لیے یہ پاسبل ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے آپ یہ لکھیں کہ میں نے ایک رکوع پڑھنا ہے، دیٹس مور ریئلسٹک. سو جو بھی آپ لکھیں، جب اپنے ٹاسک لکھیں، they should be attainable, they should be achievable, they should be something that you are able to do so you can cross it off your list. Next is relevant. کیا یہ کام ضروری ہے میری لائف میں؟ For instance, again we go back to cooking. کیا یہ کھانے کی دعوت دینا ضروری ہے؟ کسی دوست کو اپنے گھر بلانا، ان کی دعوت کرنا. بعض اوقات ہم بہت دعوتیں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں میرے جو لائف گولز ہیں، میرے جو اسکیجول ہے، کیا یہ میرے لیے ریلیونٹ ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ یا کسی شادی پہ اٹینڈ کرنا یا کوئی سوشل ایونٹ ہے، کیا مجھے میرا جانا میرے لیے ریلیونٹ ہے؟ میرے جو بیسک گولز اور آبجیکٹیو ان لائف اس کے اوپر یہ فٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہی آپ نہ کریں، but again look at your list, look at your timings, look at the things and see is it relevant to me or not. پھر آپ اپنی مشنری لائف کا اگزامپل لے لیں کہ جب آپ اپنی مشنری لائف کی آپ لسٹ بنا رہی ہیں کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. فار انسٹنس اگر آپ آلریڈی ایک حلقہ درود، گوشہ درود حلقہ قائم آپ نے کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ویکلی ہے، تو آپ کو ایک دعوت آتی ہے کسی اور جگہ سے کہ آپ وہاں جا کر اسپیچ کریں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اسپیچ کریں، لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میرے لیے ریلیونٹ ہے. کیا اگر میں وہاں جاتی ہوں اسپیچ کرنے کے لیے تو جو میں نے حلقہ درود جو قائم کیا ہوا ہے، کیا اس کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ کیا میرے ذمہ داری کے دائرے میں آتا ہے؟ ڈز اٹ کم ود ان مائی رسپانسبلٹیز؟ کیا میری ڈیوٹیز میں آتا ہے؟ کیا اگر میں وہاں خطاب کے لیے جاؤں گی یا اس پروگرام کے لیے جاؤں گی تو باقی جو میری ذمہ داریاں ہیں، کیا وہ اس میں تو کچھ فرق تو نہیں آئے گا؟ اس میں کچھ نقصانات تو نہیں ہوں گے؟ اور اگر آپ کے پاس ایگزسٹنگ ٹارگیٹس رہتے ہیں، اگر آپ کے پاس 2-3 ٹارگیٹس ہیں اور کام میں بھی حصہ لینا، میں یہ بھی کر لیتی ہوں، میں وہ بھی کر لیتی ہوں، کیا یہ آپ کے لیے ریلیونٹ ہے؟ سو جب بھی آپ اپنی لسٹ بنائیں، آپ دیکھیں کہ مجھ سے متعلقہ ہے. از اٹ ریلیونٹ ٹو می؟ از اٹ پاسبل فار می؟ اینڈ از اٹ ریلیونٹ فار می؟ اور فائنلی ٹائم، اس کو کتنا وقت دینا ہے. ہر چیز جو بھی لسٹ بنائیں گے، چاہے ایک بیسک کوکنگ کی بات ہے کہ میں نے آج کرائے گوشت بنانا ہے، اس کے لیے بھی ٹائم مقرر کریں. جو بھی ہے، چاہے گھر کے حوالے سے کام ہے یا مشن کے حوالے سے ہے یا نماز کے حوالے سے ہے، قرآن مجید کے حوالے سے، جو بھی آپ کی لسٹ میں ہے اس کو ٹائمڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا چیز کتنے وقت کے لیے کرنا ہے، کتنا ٹائم دینا ہے ہر ایک چیز کے لیے. اینڈ مائی سسٹرز، میری بہنیں، جب آپ وقت کی تقسیم ٹائمنگز کے حوالے سے کرتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سیکنڈز کی گنتی کریں، منٹس کی گنتی کریں، یہ بہت ضروری ہے. ہم اکثر نا جنرل سا ٹائم دیکھتے ہیں لیکن وہ ریئلسٹک نہیں ہوتا. فار انسٹنس آئی گیو یو این ایگزامپل آف مائی سیلف. اگر میں نے فار انسٹنس گھر سے کسی پروگرام کے لیے جانا ہے، اب میں صرف آخری پوائنٹ کی بات کر رہی ہوں، دا ٹی فار ٹائمنگز. میں اس پہ اب آپ کو اپنے ایک لائف کا ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں. فار انسٹنس اگر میں پاکستان میں ہوں تو میں نے ادارے میں 6 بجے 6 o'clock پہنچنا ہے کسی ٹاک کے لیے یا پروگرام کے لیے یا میٹنگ کے لیے. میں اپنی صرف لاسٹ چیز پہ ٹائم کیسے میں فوکس کرتی ہوں. اب پاکستان میں ہمارا ماڈل ٹاؤن کا گاڑی میں میکسیمم 5 منٹ کا راستہ ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 5 ہی منٹ پہلے نکلوں گی، نو. ٹریفک بھی ہو سکتی ہے، بے شک وہاں گاڑیاں بہت کم ہوتی ہیں لیکن ممکن ہے. سو میں ایٹ لیسٹ 10 منٹس ایکسٹرا ٹریول ٹائم رکھتی ہوں. تو اصولاً مجھے پھر 5:50 گھر سے نکلنا چاہیے، مگر میں 5:50 پہ کبھی نہیں نکلتی. There are other factors to think through. This is how I work for a time schedule. کیونکہ جب میں نے نکلنا ہے، سب سے پہلے میں اپنے شوز بھی پہنوں گی، پھر میں نے سلام کر کے بھی جانا ہے، میں نے اپنا بیگ بھی اٹھانا ہے، اس میں بھی کچھ منٹس لگتے ہیں. پھر میں نے گاڑی تک چلنا ہے، میں نے بیٹھنا ہے، وہاں اگر سیٹ بیلٹ چلتی ہے میں نے سیٹ بیلٹ پہننا ہے. پھر گاڑی میں
اسٹارٹ بھی ہونی ہے. سم ٹائمز جو ہمارا جو گراج ہے گیٹ اس میں بھی تھوڑے کچھ سیکنڈز لگتے ہیں, اس کے لیے بھی میں ٹائم رکھتی ہیں. پھر ادارہ جب میں پہنچتی ہوں وہاں بھی گیٹس ہیں, ان کو بھی کھولنے میں کچھ سیکنڈز لگتے ہیں. پھر جب میری گاڑی رکتی ہے وے میں لیگ کی کوئی نہ کوئی نمائندہ کوئی ریپرزینٹیوز کھڑی ہوتی ہیں, گاڑی سے نکلنا, ان سے ہاتھ ملانا, سلام دعا کرنا, ان کی خیریت پوچھنا, اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے. پھر میں نے جہاں میری گاڑی ہے اور میرا پروگرام ہے وہاں تک میں نے چلنا ہے. ہو سکتا ہے میں نے سیڑھیاں اوپر والے ہال میں ہیں, سیڑھیاں بھی چڑھنی ہیں. سو یہ ہر چیز میں اپنے ٹائم پہ یہ انکلوڈ کرتی ہوں کہ میرا وقت ایکوریٹ ہو. سو اگر میں نے فار انسٹنس 6 بجے میں نے ادارے میں پہنچنا ہے, آئی ایم ریڈی ان شاء اللہ تعالیٰ کی اذن سے at 5:30 and I will leave at the very latest 5:40. I will be early, I don't mind that doesn't matter, لیکن my timing has to be accurate. So جب بھی آپ لسٹ بنائیں آپ اس طرح کے ساتھ ایکوریسی سے اپنی چیزیں لکھیں, اسپیسیفک ہوں, measurable ہو, attainable ہو, relevant ہو اور timed ہو. Now let's use the smart tools for a dawah activity. ابھی تو ہم تو obviously مین ہمارا مقصد ان لیکچرز کا ہے کہ ہم منہاج القرآن کا کام کیسے بہتر کر سکتی ہیں. So let's use the smart tools for a missionary objective. کہ کیسے جب اگر آپ کے پاس ایک missionary objective ہے, ایک دعویٰ کے objective ہے, آپ اس کو کیسے بہتر بنائیں گی. So اگر آپ کے لسٹ میں ایک گول ہے میں نے ممبرشپ بڑھانی ہے, یا آپ نے لسٹ میں لکھا کہ میں نے اپنے ممبرشپ بڑھانی ہے. So now you have to be specific. So let's be specific. An example, میں نے اور رابعہ باجی نے نیو لائف ممبرز بنانے ہیں اپنے ٹاؤن میں. So okay, so اب آپ نے specific ہو گئی ہیں. Number 2, but it has to be measurable. So you have to now adjust the task. So میں نے اور رابعہ باجی نے 30 نیو لائف ممبرز اپنے ٹاؤن میں بنانے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا نہ صرف لائف ممبرز بنانے ہیں لیکن آپ نے 30 نیو لائف ممبرز اپنے ٹاؤن میں بنانے ہیں. سو اب آپ کے پاس ایک میجربل حصہ آ گیا ہے. لیکن it must be achievable, it must be obtainable. آپ کے لیے یہ ممکنات میں سے ہو, ریئلسٹک ہونا چاہیے. سو اب ہم اس کو تھوڑا سا پھر ایڈجسٹ کرتے ہیں. میں نے اور رابعہ باجی نے 10 نیو لائف ممبرز اپنے ٹاؤن میں بنانے ہیں. So 30 بنانا that's probably may not be possible. 25 بنانا may not be possible. 20 بنانا may not be possible. اب ہم نے ریڈیوس کرے, میں نے ادھر لکھ دیا 10, ہو سکتا آپ کے لیے 7 ہوگا, ہو سکتا آپ کے لیے 6 ہوگا, ہو سکتا آپ کے لیے 5 ہوگا, جو بھی آپ نے لکھنا ہے. لیکن آپ نے اس کو یہ دیکھنا کہ میرے لیے یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں. نیکسٹ, must be relevant to my wider goals. آپ کے لیے ریلیونٹ بھی ہو. اب ریلیونٹ کیا, ہمارے وائڈر گولز ہیں, ہم مشن میں کام کر رہی ہیں, ہماری تنظیمات ہیں. سو دین ہم کین ایڈجسٹ دا ٹاسک ایون مور. میں نے اور رابعہ باجی نے 10 نیو لائف ممبرز اپنے ٹاؤن میں بنانے ہیں جو آگے تنظیمی ذمہ داری بھی لے سکتی ہیں, یا ہم ان ایریاز پہ فوکس کریں گے جہاں ہمارے حلقۂ درود قائم ہے. سو دیکھیں, آپ نے لائف ممبرز بنانے ہیں, کتنے بنانے ہیں؟ 10. میجر بھی ہو گئے, اٹینیبل بھی ہے, but they have to be relevant. اب صرف لائف ممبرز بنانا ایک ہمارا مقصد نہیں ہے, وہ اس کو ریلیونس بھی آپ نے ڈالنی ہے کہ کیوں آپ نے لائف ممبرز بنانے ہیں, کیونکہ آپ کے تنظیمات میں اضافہ ہو, آپ کے کام میں اضافہ ہو. سو therefore اس پہ بھی یہ چیز لکھیں کہ آپ نے پتہ ہو کہ میں نے یہ ایریز پہ ٹارگٹ کرنا ہے, جہاں آپ کی ایگزسٹنگ تنظیم ہے وہاں آپ نے نیو لائف ممبرز بنانے ہیں. ہو سکتا آپ یہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں گے اور کہیں گے میں نے اس جگہ میں لائف ممبرز بنانے جہاں تنظیم نہیں ہے. See, so it has to be relevant to your work. And finally, timed. اب اس کی ٹائمنگز کیا ہے وہ بھی آپ نے لکھی ہیں. So you adjust it even more. میں نے اور رابعہ باجی نے 10 نیو لائف ممبرز اپنے ٹاؤن میں بنانے ہیں جو آگے تنظیمی ذمہ داری بھی لے سکتی ہیں. ہم نے یہ کام کل سے شروع کریں گے اور 3 months میں ہم کمپلیٹ کریں گے. سو اب دیکھیں کیسے آپ کا گول مور ڈیفائنڈ ہو گیا ہے. پہلے یہی تھا کہ میں نے ممبرشپ بڑھانی ہے, یہ آپ نے لسٹ میں آپ نے لکھا ہوا ہوگا. لیکن یوزنگ دا اسمارٹ ٹول now it's become much more specific. You have become specific, it's become measurable, it's become attainable, it's become relevant, and it's become timed as well. So smart tools use کرنے سے clarity ملتی ہے, اور جب clarity ملتی ہے, کام کی وضاحت ہوتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پھر ایفیشنسی بھی بڑھے گی.
اب نیکسٹ، اب آپ لسٹ اینڈ ٹاسک کو بنا کر اکارڈنگ ٹو دا اسمارٹ رولز اب آپ ان کو پرائورٹائز کریں، کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کون سے کام پہلے کرنے ہیں اور کون سے کام بعد میں کرنے ہیں. دس از دا نیکسٹ اسٹیج. اب دیکھیں، جب آپ یہ کورس انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر لیں گی، آپ نے مور دین 30 لیکچرز ماشاءاللہ آپ سن چکیں گی، وچ از این امیزنگ اچیومنٹ. انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے راہ پہ کام کرنا، دعوت دین میں مصروف ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمارے فرائض میں سے ہیں. سو جب آپ اپنی لسٹ کو آپ بنائیں گے، آپ دین اور دعوت دین منہاج القرآن کو اپنی ترجیحات میں ڈالنی ہیں. سر ایک تو اب آپ نے لسٹ بنا لی اکارڈنگ ٹو اسمارٹ وے، اس کے بعد اب آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے کہ کون سا کام ضروری ہے اور کون سا کام آپشنل ہے. سو فار انسٹنس عبادات، ہاؤس ہولڈ چورز، اسٹڈیز، دعوی ایکٹیویٹیز، دیز آر اے مسٹ ڈو. سوشل میڈیا، ٹی وی، میٹنگ فرینڈس، سوشل گیدرنگس، دس از کین ڈو. تو پہلے آپ 2 ایسے کیٹیگریز بنائیں. پھر جو چیزیں لازمی ہیں، جو لازمی کرنی ہیں، ان کو مزید پرائورٹائز کریں یوزنگ جسٹ اے ویری سمپل ABC میتھڈ. اب ایک کیٹیگری کا مطلب کیا ہے؟ فرسٹ، دیٹ از ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ. یہ جو لسٹ میں جو کام ہے یہ فوری کرنا ہے اور اہم ہے. پھر اس کو دیکھیں کہ کیا یہ جو کام میں کر رہی ہیں بے شک اہم اور امپورٹنٹ ہے، تو کیا میرے گولز کو سپورٹ بھی کرتا ہے، یا جن کے ساتھ میں کام کرتی ہیں ان کو یہ سپورٹ کرتا ہے. پھر جب اس لسٹ کو بھی دیکھیں گے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو اس کے نقصانات کیا ہے، خاص طور پہ دینی نقصان کیا ہے، آخرت کا نقصان کتنا ہے. سو جو کام ان شرائط میں فال کرتی ہیں کہ اہم بھی ہیں، ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں، دوسروں کو سپورٹ بھی کریں گے آپ کے گولز کو، اس کو نہ کرنے میں کیا کیا نقصانات ہیں، اگر یہ شرائط فل کرتے ہیں اس لسٹ میں اس کو A دے دیں، A کیٹیگری. پھر B کیٹیگری، یہ کام اہم بھی ہیں لیکن فوری کرنا ضروری نہیں ہے. پھر اپنے آپ کو سوال کریں اس کو دیکھ کر کہ اگر میں نہیں کرتی تو اس کے کیا نقصانات ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب یہاں تک آئیں گے آپ اس کو ایلیویٹ کر کے A میں ڈال دیں گی، ہو سکتا ہے اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں تو آپ اس کو C کیٹیگری میں ڈال دیں گی. اور سو ٹائم بھی امپورٹنٹ ہے، اس کے نقصانات کیا ہے نہ کرنے میں یا کرنے میں، اور پھر آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو کام ہے فوری کرنا ہے، اہم ہے، ٹائم کتنا ہے میرے پاس. اگین ٹائم کو جب آپ دیکھیں گے اس کیٹیگری B میں رہ سکتا ہے، A میں بھی جا سکتا ہے یا C میں بھی جا سکتا ہے. سو now you have 2 categories, A category and B category. لیکن جب آپ نے کسی ٹاسک کو B کیٹیگری دے دیا ہے تو یہ یاد رکھ لیں کہ آپ نے کبھی B کیٹیگری نہیں شروع کرنی جب تک کوئی A ٹاسک رہتا ہے. B کا مطلب یہ ہے کہ A ٹاسک مکمل ہوں گے تو آپ B ٹاسک شروع کریں گے. اب C کیٹیگری، یہ کام نہ اہم ہے نہ ضروری ہے، اگر آپ نہیں کریں گی تو کوئی نقصان نہیں ہے، تو اگر آپ کر لیں گی تو وہ ٹھیک ہے، اچھا بھی ہے. سو آپ اپنے لسٹ کو A B C کے ساتھ آپ اس کو کیٹرائز کریں، ان کو یہ ترتیب بنائیں. اب سو now we have our goals, now we have our lists according to the SMART objectives. پھر آپ نے ان کو پرائورٹائز بھی کر دیا ہے A, B and C. Now what's the next thing to do? Finally, make a daily schedule. اپنے لیے آپ schedule بنائیں، اس میں آپ جو آپ نے جو لکھا ہے A, B, C، اب آپ ان کے اندر شامل کریں. So آپ پہ ڈیلی اسکیجول میں زیادہ آپ کے پاس A کیٹیگری چیزیں ہونی چاہیے، تھوڑی سی شاید B کیٹیگری میں ہوں گے جو ڈیلی کرنے ہیں، اور کم سے کم آپ کے پاس C کیٹیگری ہونے ہیں. ڈیفینیٹلی ناٹ ڈیلی، مے بی پاسبلی ویکلی. سو اسی طرح آپ اپنا اب ڈیلی اسکیجول بنائیں. جب آپ نے اپنا ڈیلی اسکیجول بنا لیا پھر آپ ایک ویکلی اسکیجول بنائیں. ویکلی اسکیجول بنا لیا تو پھر آپ منتھلی اسکیجول بنائیں، پھر ایک 6 منتھلی اسکیجول بنائیں، اور پھر ایک سال کا بھی اسکیجول بنائیں جس میں آپ کے مین پروگرامز اینڈ ایونٹس ہیں. میری بہنیں، ناؤ آئی نو دس از ٹائم ٹیکنگ، مگر اگر آپ نے ٹائم مینجمنٹ کو سیریسلی لینا ہے تو یہ محنت کرنی پڑتی ہے. اب جب آپ اپنا ایک ڈیلی اسکیجول بنائیں گے یا اپنا ویکلی اسکیجول بنائیں گے then you've got to think in hours.
اگر آپ اپنا ڈیلی اسکیجول بنائیں، پھر آپ آورز کے ساتھ اس کو ڈیوائڈ کریں کہ اگر ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں، اگر آپ نے ٹائم ایکچولی مینیج کرنا چاہتی ہیں تو ہر دن یوں کریں کہ ایک دن میں جیسے منڈے میں 24 گھنٹے ہیں تو سونے کے لیے ایک ٹائم بلاک کر دیں، میکسیمم 8 آورس. اس کے بعد اب آپ کے پاس 16 آورز ہیں. اب ان 16 آورز کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے؟ کوکنگ اور ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز کے لیے کتنا ٹائم دینا ہے، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ میں لیے کتنا ٹائم دینا ہے. سو یو ہیو 16 آورز ان دا ڈے. اور اگر ہم ہر سیکنڈ، ہر منٹ آف ایوری ڈے کو ہم اسکیجول کریں گی یا کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو کتنی لائف آسان ہو جائے گی کہ میں نے ہر سیکنڈ پہ، ہر منٹ پہ، ہر گھنٹے پہ یہ میں کام کر رہی ہوں گی، تو آپ کو بہت سا ٹائم انشاءاللہ نکل آئے گا. ناؤ دا فائنل پارٹ. ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے پروکراسٹینیشن، یعنی کام میں تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، التوا کرنا، ڈیلیز کرنا. یعنی جو کام کرنا چاہیے وہ ہم کام نہیں کرتی اور جو غیر ضروری کام ہے ان پہ ہم فوکس کرتی ہیں. پہلے اپنے پرسنالٹی کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو اسیس کریں، ریکگنائز کریں کہ میں کاموں میں تاخیر کرتی ہوں. پھر سوچیں ریزنز کیا ہے، پھر ان کو لکھیں اور پھر ان کو ایکٹیولی حل نکالیں. ہو سکتا ہے فار انسٹنس ایک ریزن ہے لیک آف موٹیویشن. اب اگر یہ بات ہے تو وہ موٹیویشن خود بخود نہیں آئے گی، آپ کو کچھ ایکٹیو سٹیپس کرنے پڑیں گے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کسی سے یہ بات شیئر کر لیں، کسی سے آپ نصیحت لیں، اپنی کمپنی کو اسیس کریں کہ ان کے ساتھ آپ اپنا وقت گزار رہی ہیں، کیا ان کی وجہ سے آپ ڈی موٹیویٹ تو نہیں ہو رہی ہیں. پھر آپ موٹیویشن کے لیے حضور صلی شیخ الاسلام کے لیکچر سنیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لیکچرز ریگولرلی سنیں گی اور اپنے ٹائم میں یہ رکھیں گی، مینجمنٹ میں، اپنی ڈیلی لائف میں، ڈیلی اسکیجول میں رکھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو موٹیویشن بالکل کم نہیں ہو سکتی بلکہ موٹیویشن بڑھتی رہے گی. ایک تو آپ اپنا دیکھیں کہ کیا ریزن ہے آپ کی پروکراسٹینیشن کے لیے. پھر ایک یہ بھی ہے کہ اپنے ٹاسک کو بھی دیکھیں، شاید ان کی ترتیب میں بھی کمی ہے، اس کی ڈسکرپشن میں کمی ہے. اگر کوئی بڑے ٹاسکس ہیں ان کو چھوٹے ٹاسکس میں تقسیم کریں، سمول چیزیں ان کو آپ ڈیوائڈ کریں. پھر آپ کیا کریں، جب ایک بڑا ٹاسک ہے پھر آپ جب اس سمول چیزوں میں ڈیوائڈ کریں گے، پھر ایک سمول ٹاسک سے آپ شروع کریں. پھر جب ایک سمال ٹاسک کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ ٹک مارک کرتی ہیں کہ یہ میں نے کمپلیٹ کر دیا. دین یو گو آن ٹو دا نیکسٹ ٹاسک. یو گیٹ اے سینس آف اچیومنٹ ہیئر. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بڑے کاموں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ تقسیم کریں. اور پھر دل بھی کرتا ہے کہ میں اب نیکسٹ ٹاسک کو کروں کیونکہ میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. پھر جو ٹاسک آپ کو مشکل لگتی ہیں، جہاں آپ کا دل بالکل نہیں کرتا کرنے کے لیے لیکن کرنے تو ہیں، تو ان کے لیے پھر ایک بہت اسپیسیفک ٹائم فریم رکھیں. جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح کا وقت میں اپنے امت کے لیے دعا مانگی. صبح کے وقت کے لیے try and do the things you don't want to do early in the morning when your mind is fresh. پھر اس کے لیے ٹائم بلاک آؤٹ کریں اور یہ عہد کریں کہ میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے اس وقت میں، like at 9:15 AM definitely I am going to do this. پھر اپنے لیے کچھ ریوارڈز رکھیں. obviously ہم انسان تو ہیں، تو اگر آپ یہ کہیں کہ اگر میں نے یہ ٹاسک کر لیا اور نہ صرف کر لیا، کمپلیٹ کر لیا، then reward yourself with something that you like. So give yourself some rewards as well. Then you have to manage disruptions. جو چیزیں آپ کو ڈسٹرپٹ کرتی ہیں ان کا حل سوچیں. کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کام نہیں کرنے دیتی؟ آپ پھر اگین اپنے ٹائم کو انالائز کریں. Is it too much social media? کیا آپ دوستوں کے ساتھ زیادہ گپ شپ میں ٹائم لگاتی ہیں؟ کیا آپ کھانے پینے میں زیادہ ٹائم لگاتی ہیں؟ جو چیزیں آپ کے لیے رکاوٹیں ہیں، جب تک آپ کو ان کو ایڈریس نہیں کریں گی، اب وہیں کی وہیں رہیں گی. So limit time on social media. That's one of the reasons. Either cut it down or block things. اگر دوستوں کے ساتھ گپ شپ ایک وجہ ہے تو اس کو بھی آپ ٹائم مقرر کریں. اگر ضروری ہی آپ نے کرنا ہے تو اس کو بھی ٹائم رکھیں کہ میں نے اتنا وقت اس کو دینا ہے اور اس ٹائم پہ میں نے دینا ہے. اس کو بھی محدود کر دیں. اگر کھانے کے حوالے سے آپ کا ٹائم بہت لگ رہا ہے تو آپ ریسیپیز کو سمپلیفائی کریں. اپنے کھانے پہ ٹائم کم لگائیں اور ریسیپیز کو سمپلیفائی کریں. اور پھر فیملی سے بھی بات کریں، ان کو اپنے ٹائم مینجمنٹ کی بات بتائیں کہ میں ٹائم مینج اپنا بہتر کرنا چاہتی ہوں. ان کو بتائیں
کہ یہ میں کام کرنا چاہتی ہوں، یہ ضروری ہے، اور پھر مدد مانگے۔ جو کام آپ دوسروں کو ڈیلیگیٹ کر سکتی ہیں، دوسروں کو ذمہ داری دے سکتے ہیں، آپ ان کو دیں۔ اور فائنلی میری بہنیں، بچوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ان کو ینگ ایج میں اپنے کام کاج میں مصروف کریں، اپنے آپ کے جو کام کاج ہے اس میں ان کو مصروف رکھیں۔ ینگ ایج میں، چھوٹے ایج میں ان کو سکھائیں کہ جب وہ اٹھیں گے صبح تو اپنا بستر خود سے سیٹ کریں، اپنے کپڑے اگر اتارے ہیں زمین سے اتار کر خود وہ لٹکائیں، اپنی بیڈ روم کی صفائی ان کو سکھائیں کہ اپنے بیڈ روم کی صفائی آپ نے خود کرنی ہے۔ ینگ ایج میں ان کو لانڈری کرنا سکھائیں، برتن دھونا سکھائیں، کوکنگ ان کو سکھائیں، یعنی سارے جو گھر کے کام ہے آپ کے کندھوں پہ آپ ان کو تقسیم کریں، اپنے بچوں میں ان کے اوپر تھوڑا سا یہ بوجھ ڈالیں، ان کو سکھائیں۔ کیوں نہ صرف ان کی اس میں اچھی تربیت ہوگی، کیونکہ بہت سے زیادہ اسٹڈیز اس پہ ہیں کہ جو بچے ایٹ اے ینگ ایج جن کو آپ چورز دیتے ہیں، یعنی جن کو آپ ڈیوٹیز دیتے ہیں گھر کے کاموں میں، وہ آگے کامیاب زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو خود کفیل بنا سکتے ہیں، تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ان کو بنائیں، تو پھر آپ کا بہت سا ٹائم نکلے گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر دوسرے کاموں کے لیے، خاص اور دین کے کام کے لیے، دین و دعوت کے کام کے لیے بہت بہتر ٹائم نکلے گا۔ فائنلی ایک چیز یاد رکھ لیں، نو ون از پرفیکٹ۔ ٹائم مینجمنٹ ایک سکل ہے، ایک ٹول ہے جو ایکچولی کرتے کرتے انسان پرفیکٹ اس کو کرتا ہے۔ پرفیکشن آف کورس کبھی نہیں آتی، لیکن جتنی آپ زیادہ اس کو کریں گے، جتنی آپ اس کو فوکس کریں گے، جتنا اس سکل کو آپ ڈیولپ کریں گے، اتنا آپ اس میں انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ لیکن جب تک آپ اپنا ٹائم قیمتی نہیں سمجھیں گی، جب تک آپ اپنا ٹائم اپنے زیورات سے، پیسے سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھیں گی، جب تک آپ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ کو قیمتی نہیں سمجھیں گی اور سوچیں گی کہ وہ نہ صرف گزر رہا ہے، بلکہ ہر سیکنڈ آف ایوری منٹ آف ایوری آور اور ایوری ڈے آف ایوری ویک آف ایوری منتھ آف ایوری ایئر ہمارا حساب ہونا ہے، جب تک ہم اس پہ غور اور فکر نہیں کریں گے تو ہم اپنا ٹائم آسان طریقے سے نہیں مینیج کر پائیں گے۔ لیکن جب احساس پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر لائف بھی آسان ہو جاتی ہے۔ میری بہنیں، آج سے ہی عہد کریں کہ میں اپنا ٹائم کو بہت ایفیشینٹلی مینیج کروں گی، میں محنت کروں گی، اپنے ہر دینی اور دنیاوی ذمہ داری کو نبھاؤں گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی اذن سے آپ ضرور ٹائم سکسیسفلی مینیج کر پائیں گی۔ میں پھر سے باجی نسرین اختر صاحبہ اور منہاج القرآن ویمن لیگ اور ان کی تمام تنظیمات اور قرآن کنان کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے یہ عظیم و شان آن لائن پروگرام منعقد کیا ہے، اور جتنی بہنیں اس میں شامل ہوئی ہیں ایز اسپیکرز، ایز لسنرز، آپ سب کو میں اگین پھر سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں برکت و فیوزات عطا فرمائیں، آپ کی ایمان کو مضبوط و مستحکم بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مشن کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھیں، ہمیں اس مشن کے ساتھ استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری آخری سانس بھی اس مشن کے ساتھ ہو، اور حضور سیدی و مرشدی حضور سیدی شیخ الاسلام مد ظلالہ کی نظر کرم، آپ کا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہیں۔ میری بہنیں، اگر میں نے کوئی اچھائی کی بات کی ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہے، آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کی تصدق سے ہے، اور میرے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہے۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، تو وہ فقط میری ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔